الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی باتیں جو ہوتی ہے وہ دین کے کاموں کے لیے ہوتی ہے. دین کی باتیں کس کے لیے ہوتی ہے؟ دین کے کام کے لیے. جیسے اذان ہوتی ہے تو کس کام کے لیے؟ کہ نماز کے لیے حاضر ہونے کے لیے. پھر اقامت ہوتی ہے تو اقامت کس کے لیے؟ کہ جو حاضر ہو گئے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. اقامت کو مانے کھڑا کرنے کے لیے. اقامت کھڑا کرنا. بیٹھے ہیں صفوں میں تلاوت کر رہے ہیں، اب اقامت ہوئی تو کیا کریں گے؟ کہ کھڑے ہو جائیں گے. ہاں، تو اذان حاضر ہونے کے لیے، اقامت کھڑے ہونے کے لیے. یہ ہے طریقہ ہمارا کہ اذان ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو ابھی حاضر نہیں ہوئی ہے، اور اقامت ان لوگوں کے لیے ہے جو حاضر ہے. تو یہ مثال ہے کہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے. دنیا کس کی جگہ ہے؟ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کی پورا کرنے کا یہ ایک میدان ہے. اس لیے اس زندگی میں بہت سے لوگ کھوٹ میں اتریں گے اور بہت سے لوگ نفع کمائیں گے. جیسے بازار میں ہوتا ہے، بازار میں بعض لوگ کھوٹ میں اتر جاتے ہیں، بعض لوگ نفع کما کر مالدار ہو جاتے ہیں. دونوں ہوتے ہیں. ایسے ہی یہاں بھی ہے کہ دنیا ایک بازار ہے. حدیثوں میں ایک بازار کی طرح سے. ہاں، آدمی صبح بازار میں جاتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے. ایسے آدمی صبح اٹھتا ہے اور اپنی زندگی یہاں گزارتا ہے. تو کچھ لوگ تو اپنی زندگی کھوٹ میں گزاریں گے کہ جو جو صلاحیتیں اللہ نے دی تھی، جو جو طاقتیں دی تھی، جو سمجھ دی تھی، وہ سب غلط جگہ پر جا رہی ہے. ایسے لوگ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح راستے پر لگاتے ہیں، صحیح راستے پر لگانا چاہتے ہیں. یہ نفع کمانے والے ہیں. کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقها او موتقها. کہ ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے، پھر یا تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے یا اپنے آپ کو سلامتی میں لے جاتا ہے. دونوں میں سے ایک بات ہوگی. دونوں میں سے ایک بات ہوگی. یا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں لے جا رہا ہے یا اپنے آپ کو سلامتی میں لے جا رہا ہے. دو قسم ہیں لوگوں، اپنے آپ کو ہلاکت میں لے جانے والے، اپنے آپ کو سلامتی میں لے جانے والے. اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے اور دین کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجے. دین سمجھانے کے لیے نبی بھیجے. دنیا تو لوگ خود ہی سمجھتے رہتے ہیں، لیکن دین سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ دین میں وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتی.
دین میں وہ باتیں ہوتی ہیں، وہ کام ہوتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اس لیے اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ دنیا دکھا کر چلائی جاتی ہے۔ آپ لوگ کاروباری ہیں ماشاءاللہ، کوئی گاہک آئے گا تو آپ کیا کرو، نمونہ دکھاؤ گے، کیا دکھاؤ گے؟ یہ نمونہ چائے کا، یہ پیاز کا، سبزی والا پیاز کا نمونہ دکھائے گا، سبزی کا نمونہ دکھائے گا۔ تو فرماتے تھے دنیا دکھا کر، دکھائیں گے نہیں تو بات نہیں بنے گی، اس لیے سب سیمپل رکھتے ہیں۔ اور تاجر سمجھدار تاجر یوں کہتا ہے کہ آپ دیکھو، دیکھنا مفت ہے، پسند آئے تو لینا، نہ تو کوئی بات نہیں۔ سمجھدار تاجر ہوتا ہے ہاں، وہ گاہک کا بوجھ ہلکا کرے کہ آپ دیکھو، دیکھنا مفت ہے، نہ میرا نقصان دیکھنے میں نہ آپ کا نقصان دیکھنے میں، دیکھو پسند آئے تو لینا، یہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو، 50 آئٹمیں دکھائے گا۔ تو حضرت فرماتے تھے دنیا چلائی جاتی ہے دکھا کر، اور آخرت سمجھائے، اور آخرت سمجھا کر۔ آخرت دکھا نہیں سکتے، آخرت دکھا نہیں سکتے، کیونکہ آخرت کے دیکھنے کا دور الگ ہے، دنیا کے دیکھنے کا دور الگ ہے۔ دنیا کے دیکھنے کا دور شروع ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں سے دنیا میں آنے پر، یہ دور شروع ہو گیا دنیا دیکھنے کا۔ چھوٹا بچہ ہے لیکن اپنی ماں کو پہچانے گا، ہاں اس کو دیکھ کر روئے گا، اگر وہ اس کو نہیں لیتی ہے تو اس کو دیکھ کر وہ روئے گا، کسی دوسری عورت کو دیکھ کر نہیں روئے گا، اس کو دیکھ کر روئے گا کہ یہ اس کی ماں ہے، ہاں وہ پہچانتا ہے اپنی ماں کو۔ ہاں تو فرماتے تھے کہ دنیا اللہ تعالیٰ دکھا کر اور آخرت سمجھا کر۔ تو جو سمجھدار ہوگا وہ آخرت کی طرف متوجہ ہوگا، اور جو ناسمجھ ہوگا وہ آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسے سمجھ نہیں پہنچتی وہاں۔ اس لیے اپنی سمجھ کو روشن کرنا ہے، اپنی سمجھ کو، جیسے لائٹ کم ہے تو چیزیں کم نظر آئے گی، اور لائٹ تیز ہے تو ساری چیزیں نظر آئے گی، روشنی کرو۔ تو اپنی سمجھ کو روشنی دینی ہے۔ آنکھوں کی روشنی کم ہوتی ہے تو وہ اسی چیزیں نظر نہیں آتی، کہتا ہے مجھے کم نظر آتا ہے، روشنی کم ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، اندر کی روشنی کم ہوتی ہے تو حقیقت کم نظر آتی ہے حقیقت، لیکن نظر کم آئے گی، سمجھ میں کم آئے گی، کیونکہ اس کی سمجھ کم ہے، اس کی نظر کم ہے۔ اس لیے اپنے اندر یہ سمجھ پیدا کرنی ہے، اور یہ سمجھ اس لیے پیدا کرنی ہے تاکہ زندگی کا مقصد ہاتھ میں سے نہ جائے، نہیں تو زندگی کا مقصد ہاتھ میں سے چلا جائے گا، ہاں پھر دنیا بھی نہیں رہے گی اور آخرت بھی نہیں رہے گی، مقصد ہی ہاتھ سے نکل گیا۔ اس لیے آدمی کے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک اس کی ضرورت زندگی، اور ایک مقصد زندگی۔ ہاں ایک مسافر ہوتا ہے، اس کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مقصد سفر، ایک ضرورت سفر۔ آپ حج کو جائیں گے تو ضرورت سفر کے لیے پیسے ہیں، کپڑے ہیں وغیرہ لیں گے، کہ یہ کیا ہے کہ یہ ضرورت سفر ہے، اور ایک مقصد سفر ہے، مقصد کیا؟ حج کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کہ حج کرنا ہے۔ تو حج ہے مقصد سفر، اس کے لیے ضرورتیں ہیں۔ تو اللہ نے جتنی ضرورتیں پیدا کی ہیں وہ اللہ سے غافل ہونے کے لیے نہیں پیدا کی ہے، جیسے کب ہو رہا ہے کہ اپنی ضرورتوں میں لگ کر مقصد سے غافل ہو گیا۔ حالانکہ ضرورتیں تو اس لیے پیدا کی تھی کہ مقصد میں مدد ملے، جیسے میں نے کہا نہیں کہ مقصد تو حج کرنا ہے، بیت اللہ پر پہنچنا ہے،
اس کے لیے یہ سب ضرورت ہے، پیسے بھی ہیں، پاسپورٹ بھی ہیں، ویزا بھی ہے، دوسرا سامان بھی ہے، قانونی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی ہیں کہ بھائی کیوں